ایک کیس میں جیسے کہ ابھی ہوا تھا ڈاکٹر فرید کی بیگم صاحبہ کا، عتیقہ کا تھا اپینڈکس. عجیب ہے یہاں کے ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے اپینڈکس کی تکلیف، اور میں نے ان کو کہا یہ اپینڈکس ہے، آپ فوری آپریشن کروائیں، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اپینڈکس ہے ہی نہیں. عجیب قسم کے ڈاکٹر ہیں. اتنے انہوں نے ٹیسٹ بنا لیے ہیں، اور ان کی ریڈنگ اتنی مشکل ہے بعض دفعہ کہ سارے ٹیسٹ کریں کوئی اپینڈکس نہیں. یہاں تک کہ انہوں نے، میں نے کہا آپریشن کراؤ، آپریشن کرایا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا سرجن کہ اپینڈکس اتنا موٹا سوجا ہوا سالیڈیفائی ہو گیا تھا، وچ کوڈ اینڈ ان ٹو سڈن ڈیتھ، یا کوئی ایسی سیریس ڈیزیز ہو جاتی. اور اس وقت ڈاکٹر نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا شکر ہے آپریشن ہو گیا. کہتا ٹریس نہیں آ رہا تھا کوئی اس کا. پھر تکلیف اسی طرح. پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ پتے کی بیماری ہے، آپ اس کا آپریشن کروا لیں. بعد میں نے کہنا کہ پھر وارننگ نہیں دی. گئے ہاسپٹل، واپس کر دیا کہ کوئی پتا نہیں ہے، بالکل غلط فہمی ہے اور کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں. میں نے انسسٹ کیا، میں نے کہا آپ ان کو جا کے کہیں کہ لازماً میں نے کروانا ہے. تو چونکہ ان کی غالباً انشورنس تھی، اس کو پے وے کرتی تھی، اس لیے میں پھر ڈاکٹر مان بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا، اس کو کہا کہ جنہوں نے مجھے کہا ہے وہ میرے روحانی طور پہ امام ہیں، میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو نہ بھی سمجھ آئے آپ کر دیں. ڈاکٹر مان گیا، آپریشن کیا تو پتے میں پتھری وقت کے اوپر نکال دیا اس کو. تو ہومیوپیتھک علامتیں ہیں اکثر اوقات جو نئی قسم کے ٹیسٹ ہیں ان سے آپ کو مستغنی کر دیتی ہیں، اور جتنا زیادہ باریکی سے آپ علامتوں کا پیغام سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کا فیصلہ زیادہ درست ثابت ہوتا ہے بنسبت ان ٹیسٹوں کے، اور بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. کئی ایسے مریض آئے بالکل ہارٹ کا کیس، میں نے کہا سوال ہی نہیں، تمہیں ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں سارے. میں نے کہا پھر چلے جاؤ بے شک ڈاکٹروں کے پاس. وہ جب اندر اینجیوگرافی کی تو پتہ چلا کوئی تکلیف نہیں تھی. دل جو ہے اس کا معدے سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور وگارس کیا کہتی ہے وہ نر، آوارہ نر، ویگس. ہاں، ویگس نر جو ہے وہ پھٹ کر دو شاخہ بنتی ہے، اور ایک دل کی طرف جاتا ہے، ایک معدے کی طرف. اور معدے کی لمبی اریٹیشن بعض دفعہ دل کی اریٹیشن کا احساس پیدا کرتی ہے، اور بعض دفعہ بہت ہی زیادہ قریبی دل کی علامتیں پیدا کرتی ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں جو عمومی علامتیں ہیں ان میں سے بعض علامتیں اس کو کانٹرا انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ اگر ہومیوپیتھک علامتوں کو سمجھتے ہوں تو آپ کہیں گے لگتا ہے دل کی تکلیف ہے کہ دل کی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں دل کی ہے. جا کے آپریشن ٹیبل پہ رکھیں تو پھر پتہ چلتا نہیں تھی. اس کے برعکس بعض میدا کرتے رہتے ہیں، نکلتی دل کی تکلیف ہے. اس لیے آپ کو ہومیوپیتھک علامتوں کے پیغام کو باریکی سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سے انتہائی کرائسس کے موقع سے آپ کو بچا سکتی ہے. چیز کرائسس مراد بحران ہے. کس پوٹینس میں استعمال کروائی تھی کیوپرم؟ یہ جو کیوپرم میں اکثر تو 30 میں دیتا ہوں، کیونکہ اونچا میں نے دیکھا ہے بعض ایسے مریضوں میں جہاں کیوپرم 30 استعمال کروائی جا چکی ہو لمبا، جب یہ ناکام ہو رہی ہو تو پھر اونچا جانا پڑتا ہے. مگر دوسرے کیسز میں تو اونچا دینے سے نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو مریض ہوتا ہے. اس کو اگر غلطی سے زیادہ اونچی پہ دوائی مل جائے تو اپوزٹ ریئیکشن دکھاتا ہے. اسپیزم کم ہونے کی بجائے ایک دم اسپیزم شروع ہو جائے گا. اس لیے محفوظ 30 پوٹینسی ہے کیوپرم میں. 30 تک ہی محدود رہیں، سوائے اس کے کہ بعض معاملات میں اونچی دوا کا مریض تقاضا کرے، اور یہ سمجھنے سے ہوگا، یہ کوئی تھم رول نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے.